السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بنگلہ دیش کے عالم حضرت مولانا سید مکرم قاسمی صاحب نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی خون ریزی کو روکنا صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ چاہے تو اس خون ریزی کو روک سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک تحریر شائع کی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نام اور اس میں خاص طور سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، اسی طریقے سے مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے شورا مزرا کے ان کے نام پوری تحریر ہم آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ حضرات سنیں، یہ جو ہے تحریر لکھنے والے ہیں یہ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں، وہاں کا جائزہ لیا ہے، وہاں کے حالات کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا ہے، اس کے بعد میں انہیں یہ تحریر شائع کی ہے۔ یہ مولانا میرپور بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں، وہ تحریر ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ بھی سنیں۔ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاریخ 31 دسمبر 2024، برائے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، دارالعلوم دیوبند کے شورا کے معزز اراکین صحت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے کام لے رہے ہیں، الحمدللہ آپ کی رہنمائی امت کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگی۔ حضرت والا دامت برکاتہم یا بنگلہ دیش میں تبلیغ کے حوالے سے صورتحال انتہائی تصویرناک ہو چکے ہیں۔ میرے سامنے ایک نہایت افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ حضرت والا، ہم یہ معاملہ آپ کی حکمت اور رہنمائی سے لمحوں میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہاں کے لاکھوں مسلمان اپنی زندگی خوشحالی اور دین کے کاموں میں مشہور ہو کر گزر سکیں گے۔ حضرت یہاں حفاظت کا اعلام نامی ایک گروپ 2017 سے نظام الدین مرکز کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ ان کے دو مطالبات ہیں، نمبر 1 کہ مولانا صاحب پر پابندی عائد کی جائے، جس کے لیے وہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا حوالہ دیتے ہیں۔ نمبر 2 نظام الدین مرکز کے لوگ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے بیان پیش کرتے ہیں جو اپنے بنگلہ دیش کے علماء کے درمیان دیا تھا، جس میں بھی میں نے موجود تھا، وہ پرانا لکھتے ہیں جس میں بھی موجود تھا کہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، مولانا صاحب کو جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ان بیان کے بعد امید ہوئی تھی کہ تبلیغ کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ مسجد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی فرمایا تھا کہ دونوں گروہ حنفی اور مالکی کی طرح ہے۔ اس وقت یہ گمان ہوا ہے کہ کوئی تعصب نہیں ہوگا، یعنی لڑائی جھگڑے اب نہیں ہوں گے، اب یہاں سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود حفاظت اسلام اور شورا کے حضرت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فتویٰ ویب سائٹ پر موجود ہے، اس لیے وہ مولانا صاحب کو بنگلہ دیش آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو نظام الدین مرکز سے جڑے افراد اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور کبھی کبھی تعصب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم، میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ ایک بار ویب سائٹ سے فتویٰ ہٹا دیا جائے۔ نمبر 2 ایک سرکل جاری کیا جائے جس میں یہ ہدایت دی جائے کوئی بھی گروہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کریں گے، کسی بھی گروپ کو کسی عالم کا بائیکاٹ پابندی مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت یہ دو بنگلہ دیش میں امن اور امان بحال کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں
اقدامات کرے تو پوری امت کے لیے ایک مثال فیصلہ ہوگا، جسے امت مسلمہ ہزاروں سال تک یاد رکھے گی۔ آپ کا عزیز خادم سید مکرم قاسمی، میر پور، بنگلہ دیش۔ یہ وہ تحریر تھی جو مولانا کی لکھی ہوئی تھی، میں نے آپ حضرات کو پڑھ کے سنا دی کہ وہاں کے حالات سے مولانا بہت ہی اچھے طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ تحریر تھی جو آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔